فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان جس کو تحریر کیا محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 19ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 273، اور داستان بیان کریں گے سید محمد حسین طباطبائی، جو کہ بیان ہوئی 1345 قمری 1927 عیسوی میں، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لیضیع اجر المحسنین۔ میرے دل میں ایک طوفان بپا تھا۔ میں نے صافی صفا پر ختم ہونے والے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر حرم امیر المومنین علیہ السلام کے گنبد پر نگاہیں جما دیں اور اپنے وجود کی گہرائی سے کہا، یا علی، میں حصول علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کیا روش، کون سا درس اور کیسا طریقہ کار اپناؤں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو بہتر ہو اس میں میری رہنمائی فرمائیے۔ اسی لمحے ایک نور جو دور ترین طبقات عالم سے نکلا، جلوہ گاہ احدیت اسماء افعال سے ہوتا ہوا لاہوت، جبروت و ملکوت سے، عالم روح، عقل، برزخ اور مثال سے، کہکشوں کے مرکز، صحابیوں کے اور منظوموں سے، ستاروں، سیاروں، دمدار ستاروں، خورشید، ماہ و زمین، آسمان، دریا، بیابان، خاک، درختوں، موجودات، قوتوں، سانسوں اور نازک ترین شریانوں میں خون کی گردش سے دست الہی کی اس قدرت میں تبدیل ہوا، اور اس نے میرے کندھے پر تھپکی دے کر پوچھا، آپ آقا سید محمد حسین ہیں؟ میں نے مڑ کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے مرد کو دیکھا، ایک سید جن کے سر پر ایک سیاہ عمامہ، اس سے زیادہ سیاہ ان کی آنکھیں، درمیانہ قد اور قدرے نکلا ہوا پیٹ۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، جی ہاں، یہ حقیر سید محمد حسین طباطبائی ہے۔ وہ پدرانہ محبت سے مسکرائے اور کہا، آقا سید محمد حسین، نجف اشرف میں خوش آمدید۔ میں انہیں نہیں جانتا تھا، حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ انہوں نے مزید کہا، آقا سید محمد حسن بھی نجف آ چکے ہوں گے۔ سید محمد حسن میرے بھائی تھے اور ہم دونوں مدرسہ طالبیہ تبریز میں مقدمات اور ستوہ مکمل کرنے کے بعد ایک ساتھ نجف اشرف کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے جو ان کی آنکھوں میں پڑے حلقوں کو دیکھ رہا تھا، خود کو سنبھالا اور کہا، ایسا ہی ہے آقا بزرگوار۔ انہوں نے گرم جوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، سید علی قاضی ہوں میں، آپ کی زوجہ کی مرحومہ پھوپھی کا شوہر۔ نجف اشرف میں ان سے آشنا ہونے پر میری آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی۔ میں نے انہیں پرجوش انداز میں گلے لگایا اور کہا، جناب سید، اہلاً و سہلاً۔ میں نے اور میرے بھائی نے مرزا باقر آقا قاضی سے آپ کی بہت تعریف سن رکھی ہے۔ مرزا باقر کے کیا حال ہیں؟ الحمدللہ، وہ تبریز میں ہے، اور فرمایا کہ ہم آپ کی خدمت میں ان کا سلام پہنچا دیں۔ خدا الویہ پر رحمت فرمائے۔ جب سے رخشندہ خانم دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، میں مرزا باقر سے ملنے تبریز نہیں جا سکا ہوں۔
جب میں اور سید محمد حسن نے بچپن میں اپنے والدین کو کھویا تھا تو مرزا باقر قاضی نے ہماری زندگی کے امور اور مالی کفالت سنبھال لی۔ اگرچہ میرے والد تبریز کے زمینداروں اور ثروت مند لوگوں میں سے تھے، وہ ہمارے بچپن میں ہم سے بچھڑ گئے تھے اور ہمیں سرپرست کی ضرورت تھی جو ہمارے امور کی دیکھ بھال کر سکے۔ 2-3 دن ہوئے کہ ہم نے حوش محلے میں یزدی مدرسے اور حرم امیر المومنین کے جوار میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا ہے۔ میں بہت خوش تھا کہ اپنے نزدیکی لوگوں میں سے ایک فرد سے نجف اشرف میں میری ملاقات ہو گئی تھی اور ان سے رہنمائی حاصل کر سکا تھا۔ اسی لیے میں نے ان سے کہا، خدا آپ کی زوجہ پر رحمت فرمائے، آپ سے مل کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی ابا کی شکنیں درست کیں جو کہ واضح تھا کہ کافی پرانی ہے اور اس میں چند سوراخ بھی نظر آ رہے تھے، اور کہا، میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ آپ ابھی نجف آئے ہیں، دروس کی کیفیت، پروگراموں کی اور تحصیل کی صورت سے درست مطلع نہیں ہوں گے۔ اگر میں کچھ مدد کر سکوں تو آپ کی رہنمائی کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں جو یتیمی کی اذیتناک دردناک میں پلا بڑھا تھا، ان کی پرمہر اور محبت پدرانہ روح نے میرے دل میں ان کے لیے گہری وابستگی پیدا کر دی تھی۔ میں نے مضطرب ہو کر کہا، آقا میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے یہ افتخار عطا کیجیے کہ میرے گھر تشریف لے چلیں اور وہاں آپ کے حضور سے استفادہ کروں۔ وہ شیریں انداز میں مسکرا کر بولے، چائے ہوگی؟ میں ہنسا اور پورے وجود سے کہا، یقیناً، گرما گرم تبریزی چائے، الویہ خانم کے ہاتھ سے۔ انہوں نے میرے چہرے سے نظر ہٹائی اور گنبد کو دیکھ کر سلام کیا۔ واضح تھا کہ وہ مقام امیر المومنین علیہ السلام سے عجیب ارادت رکھتے ہیں۔ کہا، آپ کو زحمت نہ ہو آقا محمد حسین۔ میں نے کہا، یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور مجھے لگا کہ ان کے پیکر میں اپنے والد کو دیکھ رہا ہوں، پدر جن کے ہونے کا صحیح مزہ کبھی نہیں چکھ سکا تھا۔ وہ اپنا عصا زمین پر ٹکاتے ہوئے آہستہ آہستہ باب شیخ طوسی کی جانب حرکت کر رہے تھے اور ساتھ ہی گفتگو بھی کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ چل رہا ہوں جس کے بارے میں تاریخ میں آئندہ بہت سے لوگ آرزو کریں گے کہ ان کے ساتھ مختصر ہم نشینی کر سکیں۔ میں خود کو ایسا سمجھتا تھا جس نے حوزے کے دروس کو قوت سے پڑھا ہوا تھا، اور فلسفہ یوں میری گرفت میں تھا کہ میرے خیال میں صدر المتعلہین بھی اسفار اربع کو میری طرح نہ سمجھے ہوں، لیکن بعد میں جب ان سے مزید نزدیک ہوا تو اپنے آپ کو علم اور معنویت کے ایک عظیم اقیانوس کے سامنے پایا، اور مجھے معلوم ہوا کہ ملا صدر راکی کی اسفار اربع کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پایا ہوں۔ ہم چلتے ہوئے باب شیخ طوسی کے پاس سامنے پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ وہ حرم کے داخلی دروازے کے سامنے کی دیوار کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں گھنی کھچڑی داڑھی والا ایک کوئلہ فروش بیٹھا ہوا تھا۔ آقا نے میری طرف رخ کر کے کہا، آقا محمد حسین، کوئی حرج تو نہیں کہ اگر میں اپنے قدیمی دوست کے احوال دریافت کروں؟ میں نے احترام اور تعجب کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، نہیں آقا، جو آپ مناسب سمجھیں۔ وہ نزدیک گئے اور میں بھی ان کے ساتھ چند قدم آگے بڑھا اور کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اسے گرم جوشی سے سلام کیا، اور کوئلہ فروش جس کی آنکھیں بظاہر کمزور تھیں اور اب سمجھتا تھا کہ وہ آئے ہیں، ان سے مل کر بہت خوش تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ وہ بیٹھے ایک کوئلہ فروش کو گلے لگایا اور چند منٹ اس کا ہاتھ تھامے رہے، پھر پرخلوص احوال پرسی کے بعد اس کا سر چوما اور کھڑے ہو گئے، میری طرف آئے اور کہا، یہ صاحب میرے نجف کے قدیمی دوستوں میں سے ہیں، دوست ہونے کے ناطے ان کے احوال دریافت کرنا ضروری تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بزرگ عالم جو اس قدر صاحب اعتبار ہیں، جن کا تبریز میں عظمت اور احترام سے نام لیا جاتا ہے، اس قدر متواضع ہوں، اس کے بعد میری نظروں کے سامنے سوالات پریٹ کر رہے تھے۔ وہ اپنے دوسرے ہم عمر عالموں کے برعکس تنہا کیوں ہیں؟ زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ جب ان کے ساتھ کھڑا تھا تو بعض طلباء کن اکھیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس بات نے مجھے تکلیف پہنچانے کے علاوہ یہ سوال میرے ذہن میں ایجاد کیا تھا،
نجف میں سید علی قاضی کی صورتحال ایسی کیوں ہے؟ کھدر کا بوسیدہ امامہ اور بدرنگی قبا، سوراخ ہوئی عبا اور بغیر کسی ساتھی یا مرید کے جو ان کے ساتھ چلیں، اور ارد گرد موجود لوگوں کی سوال بھری نظریں۔ اسی وقت انہوں نے کہا، آقا محمد حسین کہاں چلنا ہے؟ آقا گھر حبش میں یزدی مدرسے کے پاس ہے۔ بس الحمدللہ آپ حرم سے دور نہیں ہیں۔ جی ہاں، خدا کا شکر ہے، ہم نے چند دن تلاش کیا، پھر الویہ اور بچوں کے لیے مناسب گھر لے لیا۔ انشاءاللہ ہم جواری کی یہ توفیق آپ کے لیے باقی رہے گی۔ بہت شکریہ آقا، خدا آپ کی بات پوری کرے۔ وہ مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چلتا رہا۔ مجھے اطمینان تھا کہ اگر قمر السادات کو معلوم ہو جائے کہ سید علی قاضی ہمارے گھر آ رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ بہرحال وہ ان کے پھوپھا تھے۔ وہ اسی حال میں عصا ٹیکتے ہوئے کہنے لگے، آقا محمد حسن کے کیا حال ہیں؟ کیا انہوں نے شادی کر لی ہے؟ مجھے محسوس ہوا کہ سید محمد حسن کے بارے میں وہ سوال معمول کے گھریلو سوال و جواب سے ہٹ کر ہے۔ میں نے جواب دیا، نہیں آقا، سید محمد حسن کی عمر اس وقت 19 سال ہے۔ آپ کتنے سال کے ہیں؟ 23 سال کا ہوں۔ خدا آپ کے والدین پر رحمت نازل فرمائے۔ ان کی وفات کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ انشاءاللہ آپ سلامت رہیں، یہ آپ کی مہربانی اور لطف ہے۔ آپ کے بچے بھی ہیں؟ جی ہاں آقا، ایک بیٹا جس کا نام محمد ہے اور وہ تقریباً 10 مہینے کا ہے۔ انہوں نے میری پیشانی پر نظر ڈالی اور خاموشی میں ڈوب گئے۔ پھر مخصوص حالات میں کہا، یہ وہ بارگاہ ہے جس میں بزرگ مردوں کی تربیت ہوئی ہے۔ آقا محمد حسین، اسلام کو اس عصر میں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو صابر، عالم، اہل معنویت اور مستحکم قلب کے حامل ہوتے ہیں، دین کی خدمت کریں اور اس راہ میں فخر و بلا کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اس وقت میں متوجہ نہیں تھا کہ وہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے مالی حالات بہت اچھے تھے، کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شمار تبریز کے معروف اور متمول افراد میں ہوتا تھا، اور تبریز میں ہمارے کھیتوں سے ہونے والی آمدنی ایک معمولی طالب علم کے اخراجات سے کہیں زیادہ تھی۔ چونکہ یہ طے پایا تھا کہ ہمارے لیے تبریز سے کھیتوں کا منافع بھیجا جائے گا، مجھے اطمینان تھا کہ میں بغیر کسی پریشانی کے اپنے درس اور مباحث جاری رکھ سکتا ہوں۔ میں نے برائے گفتگو کہا، آقا آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ میں زیادہ تر ہندی مدرسے کے ایک حجرے میں ہوتا ہوں، کبھی کبھی جدیدہ جاتا ہوں، کبھی کوفہ اور کبھی دوسرے علاقوں میں۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور رخشندہ کے بعد انہوں نے تجدید فراش کیا ہے۔ اب ہم گھر کے قریب پہنچ رہے تھے۔ میں نے چند لمحوں کی اجازت چاہی تاکہ قمر السادات کو مطلع کر دوں۔ آقا اپنی مسکراہٹ کے ساتھ، جو گویا ان کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی تھی، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ میں نے تیزی سے لوہے کا گیٹ کھولا اور صحن میں داخل ہو گیا۔ قمر السادات کو دیکھا جو محمد کو گود میں لیے صحن میں موجود چھوٹے سے حوض کے گرد ٹہل رہی تھیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، سلام خانم۔ سلام محمد حسین، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اتنی دیر کر دی؟ مبارک ہو، ہمارے مہمان آئے ہیں۔ ان کے چہرے سے تجسس کے آثار ہویدا تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ مہمان؟ یہاں تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کا دل کی گہرائی سے قدردان تھا۔ خدا جانتا ہے کہ اس سے اس قدر محبت کرتا تھا، چونکہ میں جانتا تھا کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ مہمان کون ہیں، خوش ہوں گی۔ جلدی سے کہا، آپ کی مرحومہ پھوپھی کے شوہر سید علی قاضی، آقا سید احمد کے بھائی، جو کہ تبریز میں ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھا اور آہستہ سے ہنس کر محمد کو مجھے دیا اور کمرے کی طرف بھاگ گئیں کہ چادر اوڑھ لیں۔ بہرحال وہ رشتہ دار تھے اور انہیں سلام کرنا ضروری تھا، جبکہ محمد میری داڑھی میں اپنی چھوٹی سی انگلی پھیر رہا تھا۔ میں دروازے کی طرف گیا اور کہا، آقا تشریف لائیے۔ انہوں نے چہرہ گھما کر محمد کو دیکھا اور کہا، واہ واہ، یہ چھوٹے سے سید وہی آقا زادے ہیں؟ جی آقا، آپ کا ہاتھ چومتا ہے۔ انہوں نے محمد کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کے چہرے پر نظر ڈال کر کہا، کہیں آپ کی زحمت کا باعث نہ بنوں آقا سید محمد حسین۔ نہیں آقا، آپ باعث رحمت ہیں، اس شہر میں آپ ہمارے واحد جاننے والے ہیں۔
انہوں نے اپنا عصا دروازے کے اندر رکھا اور کہا آپ کے شناسہ یہاں امیر المومنین علیہ السلام ہیں، انشاءاللہ آپ سالہ سال ان کے زیر سایہ رہیں گے۔ مجھے دل سے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ نجف میں ہماری آمد کے اولین دنوں میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایسے مرد کی ہم نشینی کو ہماری روزی کے دسترخوان پر قرار دیا ہے۔ میں نے کہا آقا ہم امیر المومنین علیہ السلام کے زیر سایہ ہیں الحمدللہ۔ یہاں آپ جیسے شخص سے آشنائی ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے فراست سے کہا آپ پشیمان ہو جائیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا ایسا نہ کہیں، آپ کے قدم سر آنکھوں پر۔ وہ عصا ٹیکتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور کہا یا اللہ۔ قمر السعادات جو سر پر چادر ڈالے دروازے پر کھڑی ہوئی تھیں، جیسے ہی آقا کو دیکھا کہا حاج آقا السلام علیکم۔ آقا جنہوں نے سر جھکایا ہوا تھا کہا السلام علیکم چچا کی بیٹی، پہنچنا مبارک ہو۔ قمر السعادات نے کہا آقا آپ نے قدم رنجہ فرمایا، ہمیں خوشحال کیا، تشریف لائیے۔ میں آگے گیا کہ انہیں گھر کے اندر لے جاؤں، لیکن انہوں نے کہا آقا محمد حسین حوض کے ساتھ اسی تخت پر بیٹھیں گے، آپ مسافر تھے، بہتر ہے کہ میں اندر نہ آؤں۔ اگرچہ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ وہ اندر چلیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ اس طرح آرام سے ہیں۔ محمد کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور کہا جی آقا جو آپ فرمائیں۔ وہ عصا لیے حوض کے سامنے دیوار کے قریب تخت کے پاس گئے اور کہا اجازت ہے۔ قمر السعادات نے کہا آپ صاحب اختیار ہیں، اندر تشریف لے چلیے۔ یہی ٹھیک ہے دختر امو، میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ میں آیا ہوں تاکہ چند منٹ آپ کو خوش آمدید کہوں اور رفع زحمت کروں۔ آپ صاحب اختیار ہیں پھوپھا جان، خدا رحمت فرمائے میری پھوپھی رخشندہ خانم پر۔ ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ اور ان کی تعریف اہل تبریز سے بہت سنی۔ خداوند آپ کی مرحومین پر رحمت نازل فرمائے۔ الویہ میری گردن پر بہت حق رکھتی ہیں۔ قمر سعادات کو گویا دکھ ہوا تھا کہ آقا کو رخشندہ کی یاد دلا دی۔ کہا خدا ان پر رحمت فرمائے آقا آپ تشریف رکھیے۔ پھر وہ اندر گئیں اور چائے بنانے لگیں۔ آقا نے اپنا عصا برابر میں رکھا اور آرام سے بیٹھ کر زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے خاموشی میں ڈوب گئے۔ میں بھی تخت پر ان کے برابر بیٹھ گیا اور کہا بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ آقا سید محمد حسین، آپ کے بھائی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ سید محمد حسن پر ان کی خاص توجہ ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ اسی ہندی مدرسے میں جو آپ نے فرمایا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہاں تشریف لائیے، میں ان سے ملاقات کا بھی مشتاق ہوں۔ آپ کی محبت ہے آقا، یہ آپ کی خوبی ہے۔ تبریز میں درسی امور کی کیا صورتحال ہے؟ میں نے محمد کو دوسرے زانوں پر منتقل کرتے ہوئے کہا آقا میں نے محمد حسن کے ساتھ ستوہ کو تبریز میں مدرسہ طالبیہ میں مکمل کیا تھا، اور چونکہ تبریز میں درس خارج نہیں ہے ہم نجف اشرف کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے اچھا کیا، یہاں آپ امیر المومنین علیہ السلام کے زیر سایہ ہیں۔ میرا دل قمر سعادات کی طرف سے پریشان تھا کہ انہیں وطن سے دور اس اجنبی شہر میں لے آیا تھا۔ میں نے کہا میں پریشان ہوں کہ الویہ یہاں کی زندگی برداشت نہ کر سکیں گی۔ انہوں نے معنی دار خاموشی اختیار کی اور چند لمحوں بعد بولے یہ آپ کی الویہ ماشاءاللہ کامل خاتون ہے۔ خداوند نے آپ پر بہت لطف کیا کہ انہیں آپ کی زوجہ قرار دیا۔ ان کی قدر کریں۔ البتہ خود امیر المومنین علیہ السلام سب کے مربی اور پرورش کرنے والے ہیں، وہ کسی کو بے نصیب نہیں رہنے دیتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ قمر السعادات کی عمر 19 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنی شادی کے ان 2 سالوں میں انہوں نے مجھ پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک قدر شناس اور محبت کرنے والی بیوی ہیں۔ اگرچہ وہ خود تبریز کے مشہور اور دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اپنے فیصلوں میں میری تشخیص اور مرضی کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیتی تھیں۔ اسی لیے میں نے کہا جی الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی میں نے ان سے کہا کہ نجف چلیں، اگرچہ ان کے لیے بہت دشوار تھا، اپنی پیشانی پر بل نہیں لائیں اور اس سفر کے لیے جو کام بھی ضروری تھا وہ انجام دیا۔ الحمدللہ یہ آپ کا رزق تھا، اس کی قدر کیجیے اور جو صورتحال ہے اس سے بہترین شکل میں استفادہ کریں۔ جی آقا، میری امید امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی عنایات سے ہے۔ میں نے خود ان سے مدد مانگی ہے کہ امور میں میری دستگیری فرمائیں۔ میرے خیال میں آپ سے میری ملاقات بھی ان کی مجھ پر توجہ کی وجہ سے ہے۔
میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح مجھے دیکھ رہے ہیں اور شاید نہیں چاہتے کہ اس ماجرے میں اپنا کوئی نقش ظاہر کریں۔ فوراً کہا، نجف میں فقہ اور اصول کے درس میں شیخ محمد حسین غروی اصفہانی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جو کمپانی کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ ان کے درس میں جائیے اور دیکھیں کہ آیا آپ کے ذوق کے مطابق ہے۔ جی آقا، سر آنکھوں پر۔ کچھ دنوں بعد آقا شیخ محمد حسین نائینی نے بھی بہت مفید ہیں۔ اگر وقت ملے تو ان کا درس بھی دیکھیے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ سید ابو الحسن اصفہانی کے درس فقہ میں بھی کچھ شرکت کریں، اگرچہ وہ مرجعیت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، نہایت صاحب فضل اور نو اندیش ہیں اور حوزوی امور کی اصلاح اور اسے جدید بنانے کے لیے قابل توجہ افکار رکھتے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آقا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر درس فلسفہ کے بارے میں بھی جانتے ہوں تو بتائیے۔ آقا سید حسین بات کوبی نجف میں فلسفے کے صف اول کے علماء میں سے ہیں، لیکن خیال رکھیے گا کہ نجف میں فلسفہ اور عرفان کے دروس میں خاموشی سے شرکت کریں، کیونکہ نجف کے طلباء کا عمومی ماحول ان علوم سے سازگار نہیں ہے۔ جو طلباء ان دروس میں شریک ہوتے ہیں ان کو بھی ایک خاص انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ میں سن چکا تھا کہ نجف کی فضا عقلی اور عرفانی علوم سے سازگاری نہیں رکھتی ہے، میں نے کہا، سر آنکھوں پر آقا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی ٹھوڑی سینے سے لگا دی اور فکر میں ڈوب گئے۔ وہ میرے لیے عجیب کشش کے حامل تھے۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے سالوں میں ان کا مکمل دل باختہ ہو جاؤں گا۔ میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ قمر سعادات نے قریب آ کر کہا، آقا محمد حسین، چائے۔ میں نے محمد کو گود میں لیا اور ان کی طرف گیا، چائے کی سینی جس سے تازہ زعفران کی خوشبو آ رہی تھی لی اور بچہ انہیں تھما کر ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایسے مہمان کی آمد سے وہ بہت خوش ہیں۔ چائے کو میں حوض کی طرف لے گیا اور آقا کے سامنے کر کے کہا، آقا لیجئے، آپ کا شکریہ دختر امو۔ قمر سعادات نے کہا، نوش جان آقا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس زیادہ آیا کریں۔ آقا نے، جن کے لبوں پر مسکراہٹ آ رہی تھی، کہا، انشاءاللہ آپ کو زحمت دوں گا۔ قمر سعادات شیریں انداز میں مسکرائیں اور اپنی چادر سمیٹ کر اندر چلی گئیں۔ آقا نے چائے اٹھائی اور کہا، واہ واہ، اس چائے نے مجھے رخشندہ کی یاد دلا دی، زعفرانی چائے۔ نوش جان کیجئے آقا۔ رخشندہ خانم کا مقبرہ کہاں ہے؟ انشاءاللہ الویہ کو ان کی پھوپھی کے مزار پر لے جاؤں گا، حرم میں باب سعد کے قریب ایک چھوٹے کمرے میں۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ رخشندہ باکمالات خاتون تھیں۔ مجھے ان کے احوال پر رشک آتا تھا کہ وہ مولا محی الدین کی زری کے پاس دفن کی گئی تھیں۔ میں نے کہا، رحمت اللہ علیہ، خدا آپ کے والدین اور مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے آقا محمد حسین۔ انہوں نے چائے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اسے کچھ گھماتے ہوئے کہ زعفران تہ میں نہ بیٹھ جائے، کشش اور محبت سے بھرے چہرے کے ساتھ کہا، آقا سید محمد حسین، جو حصول علم کے لیے نجف اشرف آئے، بہتر ہے تحصیل کے علاوہ اپنے نفس کی تہذیب اور تکمیل کی فکر میں رہے، اس سے غافل نہ ہو۔ دراصل میں اسی لیے اسی شہر میں آیا تھا، اپنی ایک گمشدہ چیز کی تلاش میں، جو اصول فقہ اور فلسفے کے الفاظ اور اصطلاحات کے درمیان مجھے اپنی جانب کھینچتی تھی، اور ان کے علاوہ کون ہو سکتا تھا جو اس وادی میں میری رہنمائی کر سکے۔ میں ان کے چھوٹے بھائی سید احمد سے مل چکا تھا، جو واقعی نفس کی مراقبت کرنے والوں میں سے تھے اور خاص احوال و کمالات کے حامل تھے۔ میں نے بہت شوق سے کہا، جس چیز کی مجھے تلاش تھی۔ آقا سید کچھ توقف کیا اور کہا، آقا سید احمد کے کیا حال ہیں؟ کچھ عرصے پہلے انہیں دیکھا تھا، وہ درس دیتے ہیں اور مجلس پڑھتے ہیں اور ایک محدود جماعت ان کے اطراف میں ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ سید احمد اچھے احوال و کمالات کے مالک ہیں، ان سے زیادہ استفادہ کیا جانا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ٹیلی گراف کے ذریعے سید احمد کے حالات سے باخبر ہیں، لیکن کئی سال بعد ان کے بیٹے سید محمد حسن سے میں نے سنا کہ ایک
ایک واقعے سے انہیں پتہ چلا کہ آقا غیر معمولی طریقے سے نجف میں ہوتے ہوئے تبریز میں سید احمد سے رابطہ رکھتے تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے تفصیل ملاقات اور نشست و برخاست کیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر کہا، جی آقا، وہ اگر آپ سے بہتر نہ ہوں تو بھی بہت فاضل اور ماشاءاللہ اہل کمالات ہیں۔ آپ تو مجھے ابھی نہیں پہچانتے ہیں، میں تو صرف ایک بوڑھا عصا بدست لنگڑا آدمی ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ بات تواضع کی وجہ سے کر رہے ہیں، اسی لیے کہا، آقا یہ نہ فرمائیں آپ نے چند دروس مجھے متعارف کروائے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ خود بھی درس دیتے ہیں یا نہیں، تاکہ میں آپ کی درس سے بھی استفادہ کروں۔ وہ میٹھے انداز میں مسکرائے اور چائے پی کر وہ شعر پڑھنا شروع کیے جو میں نے اب تک نہیں سنے تھے۔ میں زید کا لفظ زبان پر لاتا ہوں جبکہ میں نے زید کو بالکل نہیں پہچانا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس سے تم معنی و مراد ہو۔ میں نے کتنی ہی حکایات اور مطالب بیان کیے ہیں جن پر ہرگز اعتنا نہیں کیا، اور ان کے ذکر سے میری مراد و مقصد یہ تھا کہ ان کا ذکر مجھے تمہارے ذکر تک کھینچ لائے اور تم سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم ہو جائے۔ طرز بیان اور اشعار پڑھنے والے کی آنکھوں کی پتلیوں نے ابدیت کا رنگ اختیار کیا ہوا تھا، اور دونوں اس عجیب مرد میں عشق کی لازوال حکومت کا پتہ دے رہے تھے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ شروع سے ہی میرے دل کے مالک بن گئے، اور شاید خود جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان اشعار نے مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا، ان کا درس کوئی اور ہی چیز تھا۔ انہوں نے اپنا عصا اٹھایا اور کھڑے ہو گئے، پھر کہا، آقا محمد حسین، آپ مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیں گے؟ میں نے گھبرا کر کہا، آقا میرے پاس مزید رکیں، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اب تو ہمسایہ بن گئے ہیں، انشاءاللہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ ان کے اٹھتے ہی میں بھی تیزی سے کھڑا ہو گیا اور قمر السادات کو آواز دے کر کہا، آقا جانا چاہ رہے ہیں۔ قمر السادات، جن کے چہرے پر کچھ دیر پہلے ہی خوشی کی لہر آئی تھی، سر پر چادر ڈالے آئیں اور کہا، آقا تشریف رکھیے کھانے کے لیے۔ بہت شکریہ دختر امو، ہم آپ کو بہت زحمت دیں گے، انشاءاللہ کسی موقع پر آپ آقا محمد حسین اور آقا محمد حسن کے ساتھ تشریف لائیے تاکہ آپ کا اہل خانہ سے تعارف کرا دوں۔ قمر السادات نے، جو گویا پہلے سے زیادہ خوش ہو گئی تھی، کہا، آپ کے قدم سراخوں پر آقا، انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیں گے۔ آقا نے اپنا رخ گھر کے دالان کی سمت کیا اور آہستہ سے کہا، دختر امو، اپنے صاحبزادے کا خیال رکھیے۔ قمر السادات نے کہا، چشم آقا۔ نجف کا پانی زیادہ صاف نہیں ہے، شہر میں صحت و سلامتی کے حوالے سے احتیاط کریں، کچھ عرصے قبل یہاں بڑے پیمانے پر وبا پھیلی تھی اور بہت سے لوگ بیمار ہو گئے تھے، آپ لوگ اپنی صحت و سلامتی کا خیال رکھیں۔ یہ میرے لیے دلچسپی کا باعث تھا کہ وہ ان موضوعات کو اہمیت دیتے ہیں، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان جیسا شخص ان مسائل پر توجہ رکھتا ہو، لیکن وہ ایسے نہیں تھے۔ آخر میں انہوں نے محمد پر ایک نظر ڈالی اور قمر السادات کو خدا حافظ کہہ کر عصا گلی میں رکھ دیا۔ میں ان کے ساتھ سے سیر نہیں ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ چلوں، لیکن انہوں نے کہا، آپ مزید زحمت میں نہ پڑیں، میں خود چلا جاؤں گا، اجازت دیجیے، اگر ہندی مدرسے جا رہے ہیں تو میں وہاں تک آپ کے ساتھ چلوں۔ الویہ اکیلی ہیں، آپ ان کے پاس ٹھہر جائیں، ان کا خیال رکھیں۔ چشم آقا۔ اسی حالت میں انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کہا، میرے بیٹے سید محمد حسین، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور اگر آخرت بھی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس ہاتھ سے ایک نور میرے قلب کی پوشیدہ ترین تہوں میں اتر گیا، اور یہ جملہ ان الفاظ کے ساتھ میرے تمام وجود میں گھل گیا۔ میں نے ان کی شفاف آنکھوں میں دیکھا جن پر گویا آنسوؤں کا پردہ آ گیا تھا، اور کہا، سر آنکھوں پر آقا، میں آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اور آقا سید محمد حسن سے ملاقات ہوگی، آپ کا خدا حافظ ہو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا تھا اور خدا حافظی کہہ رہے تھے، لیکن مجھے سوچ میں غرق کر دیا تھا، سچ یہ صاحب کون ہیں اور کیوں اس حد تک مجھے اپنی جانب کھینچ رہے ہیں؟ مجھے کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی گوہر ہیں جن کے ہاتھوں میں حقیقت قرآن کریم کی لا امتناعی سرزمین میں داخل ہو کر فنا فی اللہ ہو جاؤں گا۔